بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جس طرح ظاہری موسموں میں ایک بہار کا موسم ہے، اسی طرح روحانی کائنات کا موسم بہار یعنی ماہ رمضان ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں ہم جن کی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر بہار آئی ہے، ورنہ کتنے ہی ایسے تھے جو اس بہار کو دیکھنے سے پہلے ہی ہم سے جدا ہو گئے۔ بس ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ دن ہماری زندگی میں دوبارہ آیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اس ماہ مبارک کی آمد کی خبر یوں دی کہ سنو سنو، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آتا ہے۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روز اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک رات ایسی مبارک ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور جو اس کی برکت سے محروم رہا تو سمجھو کہ وہ نامراد رہا۔ رمضان ایسا پیارا مہینہ ہے جس کے استقبال کے لیے آسمان پر بھی تیاریاں ہوتی ہیں اور جنت سجائی جاتی ہیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، رمضان کا خیال رکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے ہیں جس سے تم کھاتے ہو، پیتے ہو اور ہر قسم کی لذت حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ بے شک برکات کا مہینہ ہے۔ 1400 سال سے لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے برکات حاصل کرتے آئے ہیں اور آج بھی ان سے برکات حاصل کر رہے ہیں۔ ان ایام میں مخلص روزہ داروں کو خاص روحانی کیفیت سے نوازا جاتا ہے، ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، ان پر انوار کے دروازے کھلتے ہیں۔ غرض رمضان ایک خاص اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے، اور جس شخص کے دل میں اسلام اور ایمان کی قدر ہوتی ہے وہ اس مہینے کے آتے ہی اپنے دل میں ایک خاص حرکت اور اپنے جسم میں ایک خاص قسم کی کپاہٹ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کتنی ہی صدیاں ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گزر جائیں، کتنے ہی سال ہمیں ان کو آپس میں جدا ہوئے گزر جائیں، کتنے ہی دنوں کا فاصلہ ہم میں ہو، ان میں حائل ہو جائے، لیکن جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان صدیوں اور سالوں کو اس مہینے نے لپیٹ کر چھوٹا کر کے رکھ دیا ہو اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی نہیں، کیونکہ قرآن خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس لیے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام فاصلوں کو رمضان نے سمیٹ کر ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب پہنچا دیا ہے۔ اور وہ تعلق جو ایک انسان کو خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے، وہ تعلق جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہوتا ہے،
وہ تعلق جو ایک کمزور اور نالائق ہستی کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا سے ہوتا ہے، وہ یوں سمٹ جاتا ہے اور یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے سورج کی کرنوں سے رات کا اندھیرا۔ یہی وہ حالت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آئے اور میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں کہ میں انہیں کس طرح مل سکتا ہوں، تو انہیں کہہ دے کہ رمضان اور خدا میں کوئی فرق نہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں خدا اپنے بندوں کے لیے ظاہر ہوا اور اس نے چاہا کہ پھر اپنے بندوں کو اپنے پاس کھینچ کر لے آئے اس کلام کے ذریعے جو حب اللہ ہے، جو خدا کا وہ رسہ ہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں۔ اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اس رسے پر چڑھ کر خدا تک پہنچ جائیں۔ حضرت عائشہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں رات کو کیسے عبادت فرماتے تھے؟ فرمایا، حضور رمضان میں اور رمضان کے علاوہ ایام میں بھی 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعتیں ادا فرماتے اور تم میں سے ان رکعتوں کے حسن اور لمبائی کے متعلق نہ پوچھو، یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ حضور کی اس لمبی نماز کی خوبصورتی بیان کروں۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی لمبی اور خوبصورت 4 رکعتیں اور ادا فرماتے اور پھر اس کے بعد 3 آخر وتر پڑھتے۔ روزہ رکھنے والوں کو روزے کی جزا میں خدا ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور روزے کی عبادت تو خاص طور پر میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، یعنی میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں مقدر ہیں، ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ روزے کی وجہ سے اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر روز ماہ رمضان میں ہوتا ہے اور ہر روز اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا صبح کی نماز سے لے کر ان کے پردوں میں چھپنے تک کرتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں حالت ایمان میں ثواب اور اخلاص سے عبادت کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس روز جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ گناہوں کو یکساں مٹا دیتا ہے۔ ایک موقع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان المبارک کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے تیار ہو جا اور خوب بن سنور جا۔ ممکن ہے جو دنیا سے تھک گیا ہو وہ میرے گھر اور میرے پاس آنا چاہے۔ ہمیں اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور جتنا ہو سکے اسے بڑھ کے عبادت کرنی چاہیے۔ جب آپ افطاری کے لیے بیٹھیں تو بکثرت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور خاص کر اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں۔ یا وکیلو یا کفیلو، اس کا ورد کرتے رہیں یہاں تک کہ افطاری ہو جائے، کیونکہ ان 2 ناموں میں بہت برکت ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت فرمائے گا۔ خدا حافظ۔